نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 تا آیت نمبر 85۔ گزشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر جو انعامات فرمائے تھے وادی سینا میں، اس کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے لیے پانی کا انتظام بھی فرما دیا تھا، ان کے لیے روشنی کا انتظام بھی فرما دیا، ان کے لیے کھانے کا انتظام بھی فرما دیا۔ تو یہ نعمتیں عطا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، کھاتے پیتے رہو جو تمہیں روزی دی گئی ہے مگر سرکشی اختیار نہ کرو، اللہ رب العزت کی قائم کردہ حدود سے تجاوز نہ کرو، اور اگر ایسا کرو گے فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو تم پر میرا غضب اترے گا۔ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ ہلاکت کے گڑھے میں جا گرا، ایسا شخص ذلت اور عذاب سے پھر بچ نہیں سکے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اب ان آیات میں تصویر کا دوسرا رخ بھی واضح فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس شخص کو جس نے کفر، شرک اور گناہوں سے، نافرمانی سے توبہ کر لی اور اللہ رب العزت کی وحدانیت، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابوں اور قیامت پر ایمان لے آیا، اور اس کے بعد اس شخص نے نیک اعمال بھی انجام دیے۔ نیک اعمال وہ جن کی شریعت مطہرہ تصدیق کرتی ہے۔ تو فرمایا ثم اہتدی، پھر ایسا شخص ہدایت کے راستے پر قائم رہا، اس نے نافرمانوں والا راستہ اختیار نہ کیا، تو فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے میری بخشش کے دروازے کھلے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ بخشش اس کے لیے ہے جس میں 4 خوبیاں ہوں گی۔ سب سے پہلی لمن تابا، بخشش اس کے لیے ہے جس نے توبہ کی۔ دوسری خوبی وآمن، اور ایمان لایا۔ تیسری خوبی وعمل صالحا، اور عمل اچھے کیے، اور پھر ایسے نہیں کہ ایک بار اچھا عمل کر لیا 2 مرتبہ کر لیا، نہیں، ثم اہتدی، پھر ہدایت پر قائم رہا، یعنی سچے دل سے توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے عمل کرے اور اس پر ڈٹ جائے۔ فرماتی ہے کہ ہدایت پر قائم رہنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان موت تک صحیح راستے پر چلتا رہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ایک مقام پہ فرمایا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی اطاعت و عبادت میں مصروف رہو یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ عمل پسند تھا جو باقاعدگی سے کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا کیوں نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل زیادہ پسند تھا؟ فرمایا وہ عمل جو ہمیشہ ہو چاہے وہ تھوڑا ہو، اور شریعت نے ایسا کوئی کام نہیں بتایا جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ انسان کو اس کی طاقت کے مطابق احکام کا پابند بنایا گیا ہے۔ نماز ہے جو طاقت سے خارج نہیں ہے، زکوٰۃ مالداروں پر ہے، جس کے پاس مال نہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر عشر نہیں ہے، اس پر صدقہ فطر بھی نہیں ہے، اس پر حج بھی فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر بیٹھ کر پڑھ لے، وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے، بیمار ہے کوئی، روزہ نہیں رکھ سکتا تو چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے،
اور اگر بیماری ایسی ہے جس سے شفایاب ہونے کی امید نہیں ہے تو پھر فدیہ دیتا رہے۔ تو اللہ رب العزت نے کوئی کام ایسا نہیں بتایا، کوئی عبادت ایسی نہیں، کوئی فریضہ ایسا نہیں جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ اور پھر ساتھ ہی انسان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے نادانی میں، تو اللہ رب العزت نے پھر اپنی مغفرت کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے موت تک۔ اور جو بھی شخص اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ رب العزت کے در پر آ کر آنسو بہاتا ہے، توبہ کرتا ہے، سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو پروردگار عالم پھر اسے معاف بھی فرما دیتی ہیں، اس کی بخشش بھی فرما دیتی ہے۔ آگے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، تجھے اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر جلدی چلے آنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ تو عرض کیا قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي، وہ لوگ تو میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے پروردگار میں نے آپ کی طرف آنے میں جلدی اس لیے کی ہے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ فرعون سے نجات اور دریا سے پار ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ان کے واسطے سے تمام بنی اسرائیل سے یہ وعدہ فرمایا کہ وہ کوہ طور کی داہنی جانب چلے آئیں تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی جائے۔ مفسرین کرام کی رائے کے مطابق اور ان کے بیان کے مطابق بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ سے زائد تھی، اور پھر اتنا بڑا قافلہ اور اتنے بڑی تعداد تیزی سے سفر نہیں کر سکتی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں حاضری کے لیے بےتاب تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کیا تاکہ وہ بسہولت سفر کرتے ہوئے قوم کو لے کر طور پر پہنچیں، اور آپ جلدی میں طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچنے پر 30 دن روزہ رکھنے کا حکم ملا، اور پھر اس میں 10 دن کا اضافہ کیا گیا، جس کی تفصیل سورۃ اعراف میں گزر چکی ہے۔ جب 40 دن پورے ہوئے یعنی چلہ پورا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کلام الہی کے شرف سے مشرف ہوئے اور تورات آپ کو عطا کی گئی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اسی کو بیان فرمایا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کو حکم دیا تھا کہ قوم کو لے کر طور پر آئیں، آپ نے ایسی جلدی کیوں کی کہ قوم کو پیچھے چھوڑ آئے؟ تو انہوں نے عرض کیا وہ لوگ یہی تو ہیں میرے پیچھے پیچھے، اور میں آپ کے پاس جلدی آیا تاکہ آپ خوش ہو جائیں اے میرے پروردگار، یعنی میرے رب، آپ کی خوشنودی کے لیے جلدی حاضر ہو گیا ہوں، اور قوم بھی کچھ زیادہ دور نہیں ہے، وہ میرے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے تیرے چلے آنے کے بعد تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے 20 دن بعد واقعہ پیش آیا سامری کا، اور اس نے قوم کو شرک میں مبتلا کر دیا۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سامری نے گمراہ کر کے ان سے بچھڑے کی پوجا کرائی، اور اس طرح انہیں شرک میں مبتلا کر دیا۔ سامری کون تھا، اس کے بارے میں مفسرین کرام مختلف باتیں بیان کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ایران کے صوبہ کرمان کا رہنے والا تھا، بعض اس کا تعلق منگول نسل کے ساتھ جوڑتے ہیں، بعض کا خیال ہے کہ سامری شام کی ایک بستی سامرا کا رہنے والا تھا، اور اسی نسبت سے اس کو سامری کہا جاتا ہے۔ مگر وہ قول جس کو اکثر مفسرین نے بیان فرمایا ہے اور جس کو صحیح بھی تصور کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ سامری کا تعلق بنی اسرائیل ہی سے تھا، مگر وہ منافق قسم کا آدمی تھا، اور منافقین کی طرح فریب اور چال بازی سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی فکر میں رہتا تھا۔
تفسیری روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس شخص کا اصل نام موسیٰ بن ظفر تھا، جبکہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ بن عمران تھے، یعنی جو سامری تھا اس کا نام بھی موسیٰ تھا، ظفر کا بیٹا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ رب العزت نے غیر معمولی طریقے پر فرعون کے گھر میں فرمائی، تو اس موسیٰ یعنی سامری کی پرورش بھی کسی غار میں ہوئی، کیونکہ جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے یہ وہ وقت تھا جب فرعون بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت کے حکم پر آپ کی والدہ نے آپ کو صندوق میں بند کر کے دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا تھا، اور پھر فرعون کے محل میں وہ صندوق پہنچا اور صندوق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکال لیا گیا تھا، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ موسیٰ بن ظفر یعنی یہ سامری جو تھا یہ بھی اسی دور میں پیدا ہوا، اور ان کی ماں کو بھی خطرہ پیدا ہوا کہ فرعون اس کو قتل نہ کر دیں، چنانچہ اس نے بچے کو اٹھا کر باہر کسی غار میں جا کر رکھ دیا کہ کم از کم میری آنکھوں کے سامنے قتل تو نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس غار میں اس کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے فرمائی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی 2 انگلیاں اس کے منہ میں ڈالتے تھے، جس میں سے ایک انگلی سے دودھ اور دوسری انگلی سے شہد نکلتا تھا۔ اسی بات کو ایک عرب شاعر نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ موسیٰ الذی رباہ جبریل کافر وموسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل، کہ جس موسیٰ کی پرورش جبرائیل علیہ السلام نے کی وہ تو کافر ہوا، مگر جس موسیٰ کی پرورش فرعون کے ہاتھوں ہوئی اس کو اللہ رب العزت نے رسالت کا تاج پہنا دیا۔ تو یہ سامری بنی اسرائیل ہی میں سے ایک شخص تھا، منافق تھا، ملا ہوا تھا مسلمانوں میں، لیکن اندر اس کے نفاق تھا، اور اس کی مثال شیطان کی ہے جو جن ہونے کے باوجود فرشتوں میں ملا ہوا تھا، اور جس کے بارے میں قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی ہے، سورۃ کہف میں ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، جس طرح شیطان نے موقع ملنے پر اپنی کرتوت ظاہر کی اور فرشتوں کی صحبت سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا بلکہ مردود ٹھہرا، اسی طرح سامری بھی بنی اسرائیل سے تعلق کے باوجود موقع ملنے پر اپنی خباثت سے باز نہ آیا اور لوگوں کو بچڑے کی پوجا پر لگا دیا، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ملعون ٹھہرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک و بدعات سے اور گمراہی سے محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔